السلام علیکم سارے اپنے میڈیکل اینڈ ڈینٹل اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہنود اظہر موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں UHS پبلک ہیلتھ میں. آج ہم آپ کے لیے اسپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہ ریزلٹس پہ مشتمل ہے. فائنل ایئر MBBS, فائنل ایئر BDS اور سیکنڈ ایئر BDS. بہت ساری کالز آ رہی تھی سر کو بھی. ابھی سر سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی سر سے میٹنگ بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے, کنٹرولر صاحبہ بھی ابھی بیٹھی ہیں. تو کیونکہ سر ذرا بزی ہیں اس وجہ سے وہ ویڈیو میں نہیں آ سکے. تو ابھی فائنل ایئر اور سیکنڈ ایئر BDS کے رزلٹ کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ سر نے کیا بتایا اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں یہ رزلٹ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بچوں کو, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آج بہت زیادہ دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, صبح سے بڑی کالز آپ ابھی خود بھی تھے اس میٹنگ میں جب بات ہو رہی تھی. تو تمام ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ایک انتھک محنت کر رہے ہیں, سارا کام انہی بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اینڈ آف مئی تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ. بلکہ ڈاکٹر صاحب ابھی سر سے اور کنٹرولر صاحب سے, میری ڈپٹی کنٹرولر صاحب سے بھی, فاروق صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور کنٹرولر صاحبہ سے بھی ہوئی ہے, آپ بھی تھے اس میں. تو انہوں نے اینڈ آف مئی کا جیسے سر بتا رہے ہیں یہی انہوں نے بتایا. اور BDS سیکنڈ ایئر کا جو آج کی جو نیوز ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رزلٹ آنا ہے, تو آج بالکل نہیں رزلٹ آنا ہے BDS کا, بلکہ یہ اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے, وہی اینڈ آف مئی آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور فائنل ایئر MBBS اور فائنل ایئر BDS کا بھی, وہ بھی ابھی کافی ساری انہوں نے مجھے ہم لوگوں کو بھی سمجھایا ہے بٹھا کے کہ اتنے بنڈلز رہ گئے اور اتنے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دی ہے وہ اینڈ آف مئی ہے. تو تمام اسٹوڈنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ فیک نیوز جتنی وہ سن رہے ہیں ان پہ ریلائی نہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس پہ, اور جیسے VC صاحب نے بتایا, جیسے کنٹرولر آف ایگزامینیشن نے بتایا, تو ہوپس ہو کہ اب جو ہے نا آپ ایزی ہو کے بالکل ریلیکس ہو جائیں. تو گڈ لک ان بچوں کو جنہوں نے اتنی محنت کی اور جو مزید نیکسٹ کلاسز میں جائیں. بچوں کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم لوگ تھے رزلٹ, اس وقت ہم لوگ کہتے تھے کہ بس جلدی سے آ جائے رزلٹ, نا اگلے دن آ جائے. بلکہ ہماری دفعہ تو ایسا بھی ہوا تھا کہ وائوا ختم ہوا تھا, اس سے اگلے دن رزلٹ آ گیا. تو بچوں آپ ٹینشن نہ لیں, BDS سیکنڈ ایئر کا ابھی ہے دیر, ٹھیک ہے, اور اگلے ہفتے تو نہیں ہے, اس سے اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے, وہی اینڈ آف مئی آ جانا ہے. فائنل ایئر BDS, فائنل ایئر MBBS اینڈ آف مئی تک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ فوکل پرسن ہیں کلینکل ریسرچ ٹرائلز کے ادھر UHS میں. تو جو ڈینٹل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو میڈیکل بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر پبلک ہیلتھ میں آئیں تو اس کا کیا اسکوپ ہے کیریئر کے لحاظ سے, مطلب آگے ان کو جابس وغیرہ کی اپرچونیٹیز کے لحاظ سے بتائیں ذرا ان کو تھوڑا سا. جی, یہ غالباً آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ میری یہاں پہ پوزیشن بھی پبلک ہیلتھ فیکلٹی ممبر کے طور پر ہے. BDS کے بعد میں نے کچھ عرصہ پرائیویٹ کلینک میں کام کیا, بڑے سینئر پروفیسر BA یزدانی صاحب ان کے ساتھ. پھر میں پبلک ہیلتھ میں آ گیا, ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوا. دیکھیں, ہم عام طور پہ ٹرین ہوتے ہیں اپنے کلینکس پہ یا ہاسپٹلز میں ایک مریض کو ایک وقت میں دیکھنے میں. پبلک ہیلتھ جو ہے وہ ایک, اس سے آپ کہہ لیں کہ اپ اسٹریم فیکٹرز کو دیکھتا ہے کہ جب تک انسان بیمار ہو چکا ہوتا ہے ان وجوہات کو دیکھتا ہے کہ کون ان کو یوز کرتے ہوئے کیسے اس بیماری کو یا اس ساری چیز کو روکا جا سکتا تھا, پریونٹ کیا جا سکتا تھا. تو جب ایک دفعہ بیمار ہو کے ہمارے کلینک کے ہاسپٹل میں آ گیا مریض, تو وہ تو علامات آ گئیں. علامات سے پہلے جو ایک لائف سٹائل, ایک ماحول, ایک غذا, اور کسی طرح کا بھی کوئی ڈرگ ابیوز, کوئی اور مینٹل ہیلتھ کے پرابلم, سائیکیاٹرک النیسز, کسی طرح کا کوئی وائلنس, کوئی آپ کا رہن سہن, آپ کا طریقہ زندگی, یہ ساری چیزیں پبلک ہیلتھ کے اندر آتی ہیں. اور میڈیسن اور ڈینٹسٹری جو کہ ہم ایک انڈیویجول لیول پہ پیشنٹ کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, وہ ایک ایسپیکٹ ہے, وہ بھی پبلک ہیلتھ ہی. آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا کہ جہاں پہ انفرادی طور پر ہم کام کرتے ہیں میڈیسن اور ڈینٹسٹ کے طور پر, پبلک ہیلتھ ایک اجتماعی طور پہ آپ سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, پورے ملک, پورے شہر کے بارے میں پالیسیز اور پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو مختلف طریقوں سے ان کی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے پبلک ہیلتھ میں جاتے ہیں BDS کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس, یہ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ابھی ان کا بھی ارادہ بنے گا آپ کی اس ویڈیو کے بعد, تو اگر یہ پبلک ہیلتھ میں جاتے ہیں تو یہ کس طرح سے جاب حاصل کر سکتے ہیں, پاکستان میں رہتے یا پنجاب میں رہتے ہیں؟ پبلک ہیلتھ میں ایجوکیشن کیڈر بھی, جس طرح یہ یونیورسٹیز میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یونیورسٹی سسٹم کے اندر بھی جابز موجود ہیں. ٹیچنگ ہو سکتی ہے, ریسرچر بن سکتے ہیں, بہت ریوارڈنگ فیلڈز ہیں دونوں ہر لحاظ سے. اور اس کے علاوہ میڈیکل کالجز میں, ڈینٹل کالجز میں کمیونٹی ڈینٹسٹری یا کمیونٹی میڈیسن ان کے نام سے موجود ہیں جو لوگ ٹیچنگ میں انٹرسٹڈ ہوں. اسی طرح ایڈمنسٹریشن میں, ہیلتھ سیکٹر کے اندر, اور بہت سارے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ,
سوشل سیکٹر کنسلٹنٹ کے طرح کی پوزیشن موجود ہیں. اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنا ایک ایریا ڈیفائن کرنا پڑتا ہے, اپنا ایریا آف اسپیشلائزیشن. اور میں ویلکم کروں گا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ پریونشن کی ابھی کمی ہے, زیادہ تر علاج کیوریٹیو بیسس پہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے ہسپتالوں میں بھی رش ہے, ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی جو ہے وہ بھی دباؤ کا شکار ہے, زبوں حالی کا شکار ہے. سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے. ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ اینو لاہور لے جاؤ, مریض کے لیے اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی لاہور لے جاؤ. تو وہ ایک مذاق بن چکا ہوا ہے, کیونکہ جس کو جہاں کوئی فیسلٹی کسی چھوٹے شہر صوبے گاؤں میں نہیں ملتی تو وہ کہتا ہے جی اس کو شہر لے جائیں. تو وہ شہروں پہ دباؤ اس وجہ سے ہے کیونکہ ایک پریونشن سسٹم یا ایک اس کے ساتھ جو سپورٹیو سسٹم ہے ٹرچری کیئر کا یا اسپیشلسٹ ہیلتھ کا, اسپیشلٹی ہیلتھ کیئر کا, تو اس کے ساتھ یا اس کے انڈر جو ایک بہت بڑی سیٹ اپ جو زیادہ لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے چاہیے, جو میجورٹی کے لیے چاہیے, وہ موجود نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسپیشلٹی کیئر ہاسپٹلس میں تھوڑے سے لوگ آئیں اور میجورٹی جو ہے وہ ان سے پہلے ہی ٹریٹ ہو جایا کرے, لیکن اپوزٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ پاکستان جیسے ملک میں مارجن ہے, اور پنجاب کے جیسے صوبے میں بے شمار مارجن ہے پبلک ہیلتھ میں کام کرنے کا اور ایک ریوارڈنگ کیریئر بنانے کا. بڑی زبردست انفارمیشن تھی ڈاکٹر صاحب آپ نے, بلکہ آج کا انٹرویو تو ہم اتنا لمبا نہیں کر سکتے, لیکن نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ نے ڈیٹیل میں ان اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایف سی پی ایس کے لحاظ سے, ایم ڈی ایس کے لحاظ سے, جو آپ نے ان کو کیریئر بنا کے ان کا دینا ہے. کافی اسٹوڈنٹس آپ سے انسپائر بھی ہوئے ہوں گے, میں خود آپ سے انسپائر ہوں ماشاء اللہ. سروسی ہمارے سامنے ہیں, میٹنگ میں موجود ہیں, کنٹرول آف ایگزامینیشنز بھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. موسٹ ویلکم. مجھے مدعو کرنے کا شکریہ. السلام علیکم.